بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی آتاہ گہرائیوں سے دست بدعا ہوں، مناجات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، اس کو ہمارے لیے، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں، ذخیرہ آخرت بنا دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ قبولیت اصل چیز ہے، اس قبولیت کی طرف سب سے زیادہ دھیان جانا چاہیے۔ بڑے سے بڑا کام اگر اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہم سب کو ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ قبولیت نہیں ہوگی تو ساری محنتیں بیکار چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے ان پروگراموں کو، ان سلسلوں کو اللہ تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ان کا فائدہ پوری دنیا میں عام فرما دے، ان کو ہدایت کا اجالا دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروگرام علم و حکمت میں موضوع کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، بس مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، کچھ کالیں اگر آپ کرتے ہیں تو لے لی جاتی ہیں اور بسا اوقات آج کل ماشاءاللہ آپ سننے ہی میں مشغول رہتے ہیں، تو اس لیے ہم کچھ باتیں، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار انتہائی ناگفتہ بھی ہے، یعنی ایسے حالات سے اس وقت مسلمان دوچار ہیں اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایسی مشکلات سے میں گھرے ہوئے ہیں کہ تاریخ میں اتنی زیادہ مشکلات، اتنی زیادہ مصیبتیں اور اس انداز میں چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہونے کی کیفیت تاریخ میں کبھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں پر بڑے بڑے دور گزرے ہیں، بڑے بڑے حالات آئے ہیں اور مشکلات بھی آئی ہیں، لیکن کوئی ایک مشکل تھی، دو مشکلات تھیں، چند ایک باتیں تھیں، لیکن باقی سارے مسلمان امن کی حالت میں ہوتے تھے، یا ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی تھی، استحکام کی ایک شکل ہوتی تھی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو اندرونی طور پر بھی مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، تتھر بتھر ہیں۔ کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو جتنی مشکلات، جتنی مصیبتوں، جتنی پریشانیوں کا اس وقت سامنا ہے، تاریخ میں اتنی مشکلات کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ بیک وقت اتنی مصیبتوں میں مسلمان کبھی بھی گھرے ہوئے نہیں تھے۔
محترم ناظرین، اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت بھی کبھی نہیں تھی، اتنی قوت بھی کبھی نہیں تھی، اتنے وسائل بھی کبھی نہیں رہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس وقت 58 مسلم ممالک ہیں، اور ان تمام ممالک یعنی 58 حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، 58 مملکتیں ہیں، 58 ریاستیں ہیں، 58 دارالحکومتیں ہیں، دارالحکومت 58 موجود ہیں، 60 کے قریب مسلم ممالک، 60 کے قریب ریاستیں، حکومتیں، اور پھر 200 کروڑ تقریباً مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں تھی مسلمانوں کی، اتنے ملک مسلمانوں کے پاس کبھی بھی نہیں تھے۔ اور یہ وہ ممالک ہیں جو جن کے محل وقوع کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دوسروں کی رال ٹپکے گی، ایسا شاندار محل وقوع ہے۔ دنیا کے جغرافیے کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ ممالک دنیا کے بالکل بیچوں بیچ، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک لڑی میں پیروئے ہوئے یہ سارے ممالک آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سارے ممالک اتنے شاندار محل وقوع کے ساتھ موجود ہیں کہ جنگی اعتبار سے محل وقوع کو کسی مملکت کے لیے، کسی ملک کے لیے سب سے اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمام ممالک دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور لڑی کی طرح پروئے ہوئے، سبحان اللہ، گویا دنیا کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جغرافیائی اعتبار سے جس محل وقوع کو حاصل ہے، اس محل وقوع پر مسلمان واقع ہیں، مسلمان ممالک واقع ہیں، اور ایک دوسرے کا قرب بھی نہایت شاندار ہے، دوسروں کے لیے وہ قابل رشک ہے۔ تو جنگی اعتبار سے محل وقوع کو اگر دیکھیں تو مسلمان قابل رشک محل وقوع پر واقع ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ موسم کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو دنیا میں مسلمان ممالک میں جو موسم ہے وہ بھی رہائش کے اعتبار سے انتہائی مناسب۔ بعض ملکوں میں کچھ گرمی زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان گرم ممالک میں تکلیف بھی ہے، لیکن آسانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کتنی بندرگاہیں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ 8 مڈل ایسٹ کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مغربی ممالک کے غیر مسلم جا کر وہاں پر رہ رہے ہیں۔ کتنے ملک ہیں جہاں پر سردی کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے راستے میں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو ان ملکوں میں جا کر رہنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں نے بعض مڈل ایسٹ کے ممالک میں نے دیکھا کہ یہاں اتنے انگریزی بولنے والے، انگلش کمیونٹی کے لوگ کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں رات 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے بھی اگر وہ 10 لاکھ پاؤنڈ بھی ہاتھ میں لے کر، 1 ملین پاؤنڈ ہاتھ میں لے کر اگر وہ چلے پھریں تو ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اتنا زیادہ امن و امان ہے۔ اس سے وہ خود مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ اور موسم کے اعتبار سے وہ گرم ممالک ہیں، شام کو بڑی اچھی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں چلتی ہیں، ایسی، اور پھر شام کے وقت کے مزے لوٹنے کے لیے، اور ساحل سمندر میں چلتے ہوئے، سرد ممالک میں، ٹھنڈے ملکوں میں ساحل سمندر کا کوئی مزہ ہی نہیں آتا، لیکن گرم ملکوں میں شام کے وقت سبحان اللہ سی سائیڈ کی لذت ہی کچھ اور ہے، بڑا لطف اٹھاتے ہیں لوگ۔ پھر امن و امان کی صورتحال ہے، حدود اور تعزیرات کے قوانین نافذ ہیں، تو اس سے وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان ملکوں کو اپنی رہائش کے لیے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، موسم کے اعتبار سے، جنگی اعتبار سے جو شاندار محل وقوع ہیں، دنیا کے بیچوں بیچ اقتصادی اعتبار سے بھی
جو محل وقوع مسلمان ممالک کو حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے واقعی قابل رشک ہے، رشک کرنے کے لائق ہے۔ پھر قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ عطا فرمائے ہیں کہ ان قدرتی وسائل کے بارے میں دوسروں کی واقعی رال ٹپکتی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں سیال سونا کہا جاتا ہے، لیکوئڈ گولڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان پیٹرول کے خزانوں پر تقریباً مسلمانوں کو اجارہ داری حاصل ہے۔ تو پیٹرول ہی سے کے دم سے دنیا قائم ہے، تو پیٹرول کے خزانوں پر اجارہ داری مسلمانوں کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دریائے مسلمانوں کے پاس ہیں، آبنائے باسفورس مسلمانوں کے پاس ہیں، بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ دنیا کے نقشے میں یہ ممالک واقع ہیں، اور اس وقت سبحان اللہ العظیم مسلم ممالک کو جو پوزیشن حاصل ہے وہ پہلے کبھی اتنے زبردست پوزیشن جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے، اقتصادی طور پر ایسی پوزیشنیں دوسرے ممالک کو حاصل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمان سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں وہ گھرے ہوئے ہیں، اندرونی طور پر وہ خلفشار کا شکار ہیں، اور بیرونی دراندازی کی وجہ سے ان کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں۔ آج پوری دنیا میں ریفیوجیز کا مسئلہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، لیکن ریفیوجیز کی تعداد آپ دیکھیں گے تو 80% ریفیوجیز مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مہاجرت اختیار کن لوگوں کو کرنی پڑتی ہے؟ جو زیادہ مظلوم ہوتے ہیں، جو ملک بدر کر دیے جاتے ہیں، جن کو دیس نکالا کر دیا جاتا ہے، جو ملک سے نکال دیے جاتے ہیں، جن کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جن کے اوپر سٹریم رولر مظالم کے چلائے جاتے ہیں، اور جن کو اپنے گھروں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے جن کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں انہی کو مہاجر کیمپوں میں بسنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آج اگر پوری دنیا میں مہاجروں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مہاجروں کی تعداد سب سے زیادہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے؟ مسلمان ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب کہ ایک طرف تو دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، انتہا پسندی کا لیبل چسپاں کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف مہاجروں کی تعداد مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں عالم اسلام کا اگر تجزیہ کیا جائے، عالم اسلام کے حالات کا اگر تجزیہ کیا جائے، تو وسائل سب سے زیادہ ان کے پاس، قدرتی خزائن سے یہ زیادہ سب سے مالا مال، محل وقوع کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ قابل رشک پوزیشن پر، لیکن دوسری طرف مصائب میں سب سے زیادہ یہ گھرے ہوئے، مشکلات میں یہ زیادہ پھنسے ہوئے، مسائل کی دلدل میں یہ پھنسے ہوئے، مسائل کی گرداب میں یہ ڈوبے ہوئے، اور مظلومیت کی انتہا کو وہ پہنچے ہوئے۔ ان کے خون سے دوسروں کی تلواریں رنگین ہیں۔ مسلمانوں کے خون سے دنیا کے سارے سبززار رنگین ہو رہے ہیں۔ ظلم کیا جا رہا ہے تو ان کے اوپر ہو رہا ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر، مشکلات میں اگر غرق کسی قوم کو کیا جا رہا ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ سیاسی آزادی ان کی تقریباً سلب کر لی گئی ہے، اقتصادی طور پر یہ غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔
سیاسی آزادی بھی نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے نہیں ہے تو بے جانہ ہوگا۔ برائے نام ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن نہ سیاسی آزادی ہے، نہ اقتصادی طور پر آزادی کی نعمت سے یہ مالا مال ہیں۔ پوری مسلم دنیا اور دنیا اسلام جتنے قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تمام مسلم ممالک قرضوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور غلامی کی زنجیر ان کے پیروں میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں رکھتے، دوسروں کے سیاسی ایجنڈے نافذ کرنے کے لیے پابند نظر آتے ہیں۔ دوسروں کے اقتصادی ایجنڈے، دوسروں کے سیاسی ایجنڈے، دوسروں کے سیاسی نظریے اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کے وہ پابند نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی تہذیبوں کے تلوے چاٹنے پر وہ مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں مسلم دنیا کے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں تمام اہل ایمان سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی حکومت اور اقتدار مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا وعدہ ہے، تمام پوری زمین کا اقتدار۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کی خلافت ان کو حاصل ہوگی، زمین کا اقتدار ان کو حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جس نظام پر راضی ہے، جس نظام زندگی کا اسلامی دستور زندگی، وہی تمام نظام حیات پر یہ اسلامی نظام غالب آئے گا۔ تو اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا اور شریعت نافذ ہوگی، اسلامی قانون نافذ ہوگا، دین اسلام کا غلبہ اور بالادستی ہوگی۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہر اعتبار سے وہ مامون ہوں گے، محفوظ ہوں گے، پرامن ہوں گے، یعنی داخلی انتشار کا بھی شکار نہیں ہوں گے اور خارجی طور پر بھی دشمن حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ ہر لحاظ سے داخلی طور پر بھی وہ امن کی حالت میں ہوں گے اور خارجی کوئی اندیشہ بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا، بیرونی اندیشہ نہیں ہوگا، اندرونی طور پر کسی قسم کے عدم استحکام کا وہ شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر اعتبار سے داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی مسلمان امن کی حالت میں ہوں گے، سکون کی حالت میں ہوں گے۔ لیکن آج ہمیں یہ تینوں وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ایک بھی وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، نہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے اور نہ وہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر محفوظ اور مأمون ہے، اور نہ اسلام کا نظام بالادست ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں۔ تو ایک طرف یہ وعدہ ہے، 3 وعدے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اتنے وسائل ہونے کے باوجود مسلمان اس وقت سب سے زیادہ گرداب میں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ کی وعدے ہیں۔ تو ہمارے حق میں یہ وعدے کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ کیا وجوہات ہیں اور کیا سبب ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہے نعوذ باللہ؟ کہ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس پر ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی دعا چاہیے اور آپ کے ہر پروگرام کی تعریف کھلے دل سے کریں گے ماشاءاللہ۔ ہمیں مشعل راہ بنی ہوئی ہے اس پردیس اور اس ملک میں۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، سجدہ صحب کیا فرضوں میں جائز ہے؟ سجدہ سہو فرضوں میں جائز ہے، یہ پوچھ رہی ہیں؟ جی دیکھیے، کوئی نماز میں کوئی واجب عمل اگر بھولے سے چھوٹ جائے جی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، چاہے فرض میں ہو، چاہے سنت میں ہو، چاہے نفل نمازوں میں ہو۔ جی نمبر 2، آپ کی کل یا پرسوں پروگرام میں ایک میری بہن آئی تھی، انہوں نے کہا تھا میں 55 سال کی ہوں اور میں رول سے اور قرآن پاک کی تجوید کرنا چاہتی ہوں، تو میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گی، ریان محمود کا پروگرام آتا ہے، میں نے وہاں سے ماشاءاللہ تجوید اور قرآن پاک کے رولز قاعدے میں سیکھ رہی ہوں اور سیکھ چکی ہوں ماشاءاللہ۔ انہیں کہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ شوق اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فہم عطا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ اور آپ سب اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور بہت سی دعا ہم آج کی نیو جنریشن کے بارے میں جو بچے
نافرمان اور بدگمان ہو گئے ہیں پیرنٹس سے، ان کے لیے اسپیشل دعا چاہیے آپ کے چینل اللہ پہ. تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہم بھی دعا امام گو قاسم ہیں. صاحب سے بھی کہے گا اسپیشل دعا کریں پلیز آج کل کی نیو اللہم آمین. جنریشن کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری قبول ایمان کی فرمائے. سلامتی کے لیے. اور جو ٹاپک آپ کر رہے ہیں، جی اگر ہر بندہ تھوڑی سی دین کی سمجھ استعمال کر لے تو ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ پورے اتریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ کی بڑی نیک تمنائیں تھیں اور نیک آرزوئیں آپ نے ماشاءاللہ اپنے دل میں آپ رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آرزوؤں کو پورا فرمائے. یہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، یہ دل میں ایک طلب بھی ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے. وہ ساری دعائیں جب جمع ہو جاتی ہیں، ساری آرزوئیں جب یکجا ہو جاتی ہیں اور سب دعاؤں کی شکل میں یہ ساری آرزوئیں جب ڈھلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور متوجہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری طرف کون کتنا زیادہ رجوع کرتا ہے. اللہ کی طرف سارے لوگ اگر رجوع کرنا شروع کر دیں تو حالات میں فوری طور پر بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اسباب اور وسائل کی طرف بعض اوقات دھیان جاتا ہے، لیکن سارے لوگوں کے دل میں دین کے بارے میں تڑپ ہونی چاہیے، مسلمانوں کے بارے میں ایک ولولہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. اور حالات کی کمزوری اور زوال کی طرف مسلمان قوم جو جا رہی ہے، پستی کی طرف جو جا رہی ہے، اس کے بارے میں جب فکر مندی ہوگی، جب تڑپ ہوگی، جب ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہوں گی، کوششیں بھی جب شامل حال ہوں گی اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک عمومی ذہن جب ہوگا اور توبہ کرنے کی طرف سارے لوگ جب راغب ہوں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات میں نمایاں فرق واقع ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آج کے دور میں جو بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور جو اللہ والے بھی ہیں اور حالات کی نبض پر جن کا ہاتھ ہے، پالس پر جن کا ہاتھ ہے، وہ یہی علاج بتاتے ہیں کہ مسلم قوم کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جو دشمنوں کے حملے ہیں، حالات میں کشیدگی ہے، پریشانیاں ہیں اور چاروں طرف سے آئے ہوئے حملوں کے میں ہم گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، آزادی سلب کر لی گئی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور 100 مرتبہ پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 100 مرتبہ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 100 مرتبہ. استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں. استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بہت سارے اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے اور اس طرف جو ہے سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کا رونا، ان کی بچیوں کا پریشان ہونا، بچوں کا پریشان ہونا اور زندگی بالکل پورا ملک ایسا لگتا ہے کہ جیل خانے میں بدل گیا ہے. تو اتنی بڑی آبادی، 90 لاکھ کی آبادی پر اتنا بڑا ستم ڈھایا جا رہا ہے. اگر ہم سب متحد ہوتے، متفق ہوتے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر ہم کوئی پریشر کریٹ کرنے پر قادر ہوتے تو آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں پر جبر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا اور ان کے حالات اتنے ابتر نہ ہوتے. اتنے سارے ممالک ہیں لیکن نہ اپنی سیاسی آزادی ہے، نہ اقتصادی آزادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اپنے تمام مومن بندوں سے کہ زمین کا اقتدار تمہارے ہاتھوں میں ہوگا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ وعدہ کیوں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا یہ گیا ہے کہ زمین کا اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تم جس نظام زندگی پر راضی ہو یعنی دین اسلام، اسی کا غلبہ ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہائے حیات مغلوب ہوں گے، دین اسلام غالب ہوگا، اور تم ہر لحاظ سے مأمون اور محفوظ ہوگے، امن کی حالت میں، حفاظت کی حالت میں تم رہو گے۔ اندرونی طور پر بھی تمہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا، اور بیرونی کسی سازش اور دراندازی کا شکار تم نہیں ہوگے، بلکہ تم امن کی حالت میں ہوگے، ہر لحاظ سے امن و امان کی دولت سے تم مالا مال ہوگے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ تینوں وعدے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ وہ وجوہات انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد میں مختصراً پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔